الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. معزز سامعین، اولاً تو معذرت خواہ ہوں کہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، اور اس ڈسکنیکشن کی وجہ بھی کئی ساری ہے. یہ نیٹ ورک پراپر نہیں آ رہا ہے، دوسری جو ہمارے یہاں لائٹ نہیں آ رہی ہے، آج جنریٹر کا انتظام کرنا پڑا تو اس کی بھی بار بار ڈسٹربینس ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے اور پھر وہ پراپر ویڈیو نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کے لیے اولاً معذرت خواہ ہوں. دوسرے میں کئی بار آن لائن آیا اور سارا ڈاٹا ڈیلیٹ ہو جا رہا ہے، کئی بار کوششیں کی ہیں، تیسری بار غالباً نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ معذرت ہے کہ تمام کوششوں کے باوجود بھی، کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں، ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے، تو صرف معذرت کر سکتے ہیں کہ آپ کا ٹائم خراب ہوا یا بربادی تضیع اوقات کے لیے بہت زیادہ معذرت خواہ. تو جو تیسری بار ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے کہ اب بار بار ایک چیز بولیں آپ. میں نے جو کانٹینٹ بولا ہے اس سے پہلے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے عصر حاضر کے تقاضے اور لاہے عمل. عصر حاضر یعنی موجودہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے تقاضے کیا ہیں، ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور ماضی قریب، مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں کن مشکلات کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا. وہ کیونکہ اس کی بیس کوئی بھی واقعات پیش آتے ہیں تو اس کی بیس بہت پہلے رکھ دی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آج جو بیس ہے، جو بنیاد رکھی گئی ہے، جو اساس رکھی گئی ہے، وہ مستقبل میں ثمرآور ہوگی. اور جو مخالف طاقتیں ہیں یا جو ہمارے دشمن ہیں یا جو ہمارے رقیب ہیں، وہ کس قدر عیار اور کس قدر چالاک ہیں اور کس قدر کوششیں کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے ایک خاص قوم کو، ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگیٹ کر کے اس کو نیست و نابود کریں. یہ ہمارے حالات آج بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا صحیح معنوں میں آج کوئی لاہے عمل نہیں ہے کہ ہم مستقبل کی تیاری کس طرح سے کریں. ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف پوری طاقتیں ہیں، اور جو گورنمنٹ ہے، سٹنگ گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ ہو، یعنی جو سینٹر کی گورنمنٹ ہے یا اسٹیٹ گورنمنٹس ہوں، مرکزی حکومت یا ریاستی حکومتیں، سارے کے ساروں نے ہمارے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے. اور ہم ہیں کہ ابھی تک بیدار نہیں ہو رہے ہیں، ہم ابھی تک غفلت کی چادر چاک نہیں کر رہے ہیں، ہم ابھی تک سرمست ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں مستقبل کی فکر نہیں. کتنی غلط بات ہے اور کتنا سوچنے کا مقام ہے کہ مظالم کے پہاڑ ہمارے اوپر ہیں، اور ہم جان رہے ہیں ان سب چیزوں کو، اس کے باوجود بھی ہم بالکل تیار نہیں ہیں، نہ مینٹلی، نہ ذہنی طور پر، اور نہ جسمانی طور پر، اور نہ اقتصادی طور پر. ہم کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ امت مسلمہ اپنی گردن تک غرق ہو چکی ہے، صرف سر باقی ہے، تو بالکل غلط نہیں ہوگا، اور ابھی نکلنے کے مواقع ہیں. اور اگر اس پہ ابھی سے سد باب کے لیے کوششیں نہ کی گئیں اور سیریس اٹیمپٹس نہیں کیے گئے، تو ظاہر ہے کہ گردن تک ڈوبنے کے بعد میں سیدھے سر آتا ہے، پھر ہم نکلنا ہمارے لیے محال ہو جائے گا. صرف ہم آوازیں دیں گے اور آواز بھی ہماری کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اور ہم پوری طرح سے غرقاب ہو چکے ہوں گے. حالات جتنے ہم دیکھ رہے ہیں، جو میڈیا کے تھرو، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یا جو بھی جتنے بھی ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے حالات جتنا ہم دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ابتر ہے. اور گورنمنٹ کی پالیسیز اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، گورنمنٹ کے جو مستقبل قریب یا مستقبل بعید کے جو نظریات ہیں یا جو ان کے ارادے ہیں، وہ کیا ہیں، ان کو دیکھ لیجئے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بہت حالات ناسازگار ہیں. اس کو کس طرح سے بتایا جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ آئے دن بالخصوص مسلمانوں کے لیے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک لا بنایا جاتا ہے، ایک ایکٹ پاس کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے مسلمان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور بالخصوص نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بس منتظر فردا ہیں، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں ہوتا. جدید تقاضے بہت سارے ہیں، ان پہ اگر بات کی جائے تو شاید کئی گھنٹوں پر محمول یہ بات ہو، اور اس کے باوجود بھی یہ پوری بات نہ ہو پائے کہ کیا تقاضے ہمارے دور حاضر کے، اور ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، ان کو کس طرح سے حل کرنا ہے. بے شمار تقاضے ہیں. سر فہرست تقاضوں کی بات کی جائے کہ ہمارا ریپرزنٹیشن جو ہے بیوروکریسی میں، وہ بہت کم ہے. جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں، جو قوانین بنائے جاتے ہیں، جو لوگ بناتے ہیں وہ ہمارے مخالف ہیں، اور وہاں پر ہمارے لوگ موجود نہیں. جو ایکٹس پاس ہوتے ہیں، پاس
اور جب ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارا ریشیو بہت کم ہے، یعنی دونوں ہاؤسز آف دی پارلیمنٹ میں دونوں میں ہمارا ریشیو بہت کم ہے، اور ایکٹ پاس ہو جاتے ہیں، ہم جو افراد ہیں وہاں پر وہ صرف اپنی بات رکھتے ہیں، ان کی بات قبول نہیں کی جاتی، اور قبول کرنے کے بعد ان کی بات قبول نہیں کی جاتی، اور وہ اپنے جو ان کا ہدف ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر خاموش تماشائی بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ ان کا کیا نہیں جا سکتا۔ حالات کتنے دیگر وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالات کتنے ناسازگار ہیں، ہماری مخالفت کے پہاڑ کہاں کہاں نہیں توڑے جا رہے ہیں۔ حکومتیں ایک طرف ہیں، اس کے بعد میں جو عوام ہے، جو یہاں پر اکثریت ہے، وہ نت نئے طریقے ایجاد کر کے ہم کو تختے وہ ہم کو ٹارگٹ کرتی ہے، ہمیں ہمارے اوپر مشاقی کی جاتی ہے، لیکن ہم خاموش ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے تعلیمی نظام میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آسم کے اندر ایک بل پیش کیا گیا، اس بل کو وہاں پر جو ایجوکیشن منسٹر ہے اس نے کہا کہ جو ایڈڈ مدرسے ہیں، جو گورنمنٹ فنڈڈ مدرسے ہیں، ان مدرسوں کو اب اسکولز میں تبدیل کیا جائے گا، کالجز میں تبدیل کیا جائے گا۔ کیوں؟ مدرسے سے پڑھنے والے لوگ کسی قابل نہیں ہوتے ہیں، اور اس قوم میں قابل افراد کی کمی ہے، لہٰذا ہم انجینئرز، ڈاکٹرز، بیوروکریٹس، سول سرونٹ اور پولیس آفیسرز پیدا کریں گے ان اسکولوں کے ذریعے۔ لہٰذا جو ہماری مدد ہے، جو ہماری فنڈنگ ہے، وہ مدرسے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اسکولز کے لیے ہوگی۔ کل کو وہ بل پاس ہو گیا مثال کے طور پر، اس کے بعد میں ہمارے صوبے کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی، یہاں بھی بل پاس کر دیا جائے گا، اور کتنے بے شمار مدرسوں کو اسکولوں کے اندر کنورٹ کر دیا جائے گا۔ پھر جو ہمارا ایک پیٹرن ہے، جو اسلامی اسٹڈیز کا، جو ایک دینیات کا ایک پیٹرن پورا مدرسوں کا جو جال ہے، وہ خط دھیرے دھیرے کر کے اس پہ پہلا یہ حملہ ہے، اور اس کے ذریعے سے شروعات کی جائے گی، اور اللہ نہ کرے یہ اپنی شروعات کہاں پر ختم کریں گے کہ مدرسوں کو پوری طرح سے یہاں سے ملک ہندوستان کے اندر ختم کر دیں۔ ان کی ہم منشا نہیں جان سکتے، ان کے ارادوں کو ہم بھاپ نہیں سکتے۔ سنگین ترین ان کے عزائم ہیں، اور بہت خطرناک ان کے مستقبل کے ارادے ہیں، اور ہم ان سب چیزوں سے بالکل نا آشنا ہیں، نا بلد ہیں، ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہے، اور ان کے بارے میں ہم جاننے کے لیے کوششیں بھی نہیں کرتے۔ عصر حاضر کے تقاضوں کی بات کریں تو ہمارا نوجوان جو کسی بھی قوم کا برین ہوتا ہے، جو کسی بھی قوم کا یا کسی بھی ملک کا ایک مغز ہوتا ہے، وہ کس راہ پر ہے؟ بے راہ رو ہمارے نوجوان ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، ان کے پاس مستقبل کا کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، ان کے پاس مستقبل میں کرنے کے لیے کیا کام ہے اس کے پاس کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے، ان کا کوئی بھی گول نہیں ہے کہ جس کو اچیو کیا جائے۔ ان کے نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر کوئی بھی ایسے کام نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے جو نوجوان ہیں وہ اس کی طرف توجہ کے ساتھ میں دیکھیں، یا اس کو کرنے کے لیے کوشاں ہوں، یا اس کے لیے تدابیر اختیار کریں۔ بالکل یہ چیزیں ناپید ہو رہی ہیں۔ پڑھائی کے معاملے میں ہم بےحد مسلسل پیچھے چلے ہوتے جا رہے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہماری جو شرح خواندگی ہے وہ دلتوں سے شیڈیول کاسٹ جو ہوتی ہے اس سے بھی ہماری نیچے ہے، دلتوں سے بھی زیادہ کم ہے ہماری شرح خواندگی جو ہے، جو لٹریسی ریٹ۔ پھر اس کے بعد میں ہم شکوہ گناہ ہے کہ ہمارے اوپر حالات اس طرح کے کیوں آئے، کیوں ہمارے اوپر ہمیں ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے، کیوں ہمارے اوپر مسلسل ظلم ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کن قدروں کو چھوڑا؟ ہم نے کن راہوں کو پکڑا؟ ہمارے پاس کیا لائحہ عمل ہے جس کی ہم تیاری کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس مستقبل میں کرنے کے کیا کام ہیں جس کے لیے ہم اپنی راتوں کو قربان کریں؟ آپ کو پتہ ہے جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آج حکومت کر رہے ہیں، جو آج ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان کی کوششیں کتنی ہیں، ان کی انفرادی قربانیاں کتنی ہیں؟ کتنے افراد ایسے ہیں ان کے ہاں ٹرینرز جو ہیں، جو ان لوگ اپبرنگنگ کرتے ہیں یا ٹرین کرتے ہیں، بچوں کی مینٹل جو اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کو کس طرح سے بروئے کار لاتے ہیں، یا پھر ان کا برین واش کس طرح سے کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ آپ بے شمار IITN ہیں، جو IIT سے پڑھے ہوئے افراد ہیں، جن کے پیکیجز کروڑوں روپے میں، لیکن وہ آج پیسے نہیں کما رہے ہیں۔ ان کو صرف فکر ہے تو اس کی کہ کس طرح سے ہماری قوم کے بچے آگے اور غلامی کا شکار نہ ہوں، ہماری قوم کے بچے کس طرح سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، ہماری قوم کے بچے کس طرح سے ایک بہترین ملک کی تعمیر کریں۔
ہمارے بچے کل کسی بھی طرح کا ظلم کا شکار نہ ہوں، حکومتیں ہماری ہوں، اقتدار ہمارا ہو، نظام ہمارا ہو، ہم جو چاہے کریں، جس طرح سے چاہے کریں، کسی کی شمولیت نہ ہو، کسی کا اشتراک نہ ہو، ہم اکیلے اب ان چیزوں کو کریں، اس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم انفرادی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی بھی انسان سے کہا جائے کہ آپ اپنی جاب چھوڑ کر کے یا اپنے مشغلہ چھوڑ کر کے، اپنی نوکری چھوڑ کر کے قوم کے لیے آگے بڑھیے، آپ کو اللہ رب العزت نے جو صلاحیت دی ہے اس کا نوجوانوں کو سنوارنے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے آگے بڑھیے، تو کون تیار ہوگا؟ اگر ہمارے معاشرے میں کسی انسان سے کہا جائے جس کے پاس بہت پیسہ ہے کہ اس پیسے کو قوم کی فلاح کے لیے وقف کر دو، کتنے افراد ایسے ہوں گے جو اپنے پیسے کو قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، قوم کے بیٹرمنٹ اور اپلفمنٹ کے لیے اس کو وقف کر دیں کہ ہمارے پیسے سے اب غریب مسلمانوں کے بچے پڑھیں گے، ہمارے پیسے سے غریب جو افراد ہیں، جو کھانا اور جن کا خرچے، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ والے لوگ ہیں، جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، ان کو ہم اپنا پیسہ فراہم کریں گے۔ کتنے افراد ہیں جو ایسی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو ایسی قربانیاں دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم انگلیوں پہ ایسے لوگوں کو شمار کر سکتے ہیں۔ اپنے قریب میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے سراؤنڈنگس میں ایسے لوگوں کو پوچھ کر کے دیکھیے کہ جو زکوٰۃ بھی دیتے ہوں اور ساری چیزیں کرتے ہوں فرائض کے بعد میں، کہ صدقے کے طور پر آپ یا قوم کی فلاح کے لیے آپ کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، آپ اپنی جو آپ کو مال ہے اس کا 10% یا 50% قوم کے لیے وقف کر دیجئے، قوم کے افراد کے لیے وقف کر دیجئے۔ وہ ہیلے بہانے تراشنے لگ جائیں گے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میرا کاروبار چل رہا ہے، روٹیشن میں پیسہ نہیں ہوگا تو لیکوڈ منی کی پرابلمس ہوگی، مختلف قسم کے وہ آپ کو ہیلے بہانے اور ایکسکیوزز دیں گے اور وہ اپنا پیسہ بچا لے جائیں گے۔ ہماری قوم، جو ہمارے مخالفین ہیں، ان کے یہاں چیز نہیں ہے، وہ اس چیز کے لیے کوشاں ہے کہ ہم اپنے پیسے کو، اپنی جان کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی صحت کو کس طرح سے اپنی قوم کے لیے قربان کر دیں، اور ہماری قوم مستقبل میں مضبوط ترین قوم ہو، ہماری قوم مستقبل میں ایسی ہو کہ جس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھ سکے، ہماری قوم ایسی قوم ہو کہ جو سب سے زیادہ ریسورسز کا استعمال کرنے والی۔ ہمارے یہاں چیزیں کب ہوں گی؟ ہم ان چیزوں پہ کیوں فکر نہیں کرتے؟ ہم ان چیزوں پہ کیوں توجہ نہیں مرکوز کرتے؟ کتنے افراد جو نوجوان ہیں اس قوم کے، وہ پورا دن صرف ہفوات میں، غلط کاموں میں، غلط عادتوں میں اپنا دن گزارتے ہیں، وقت گزاری کرتے ہیں، اور اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کیوں آج ویژن نہیں ہے؟ وہ ویژنری کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس کرنے کے کام کیوں نہیں ہیں؟ ان کے پاس مستقبل کے عزائم کیوں نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے لیے کون بات کرے گا؟ کون جو آج کہتے ہیں نا کہ اقتدار، یا پھر کون اقتدا کرے گا ہماری قوم کی؟ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو صحیح طور سے کون ابھارے گا؟ کون اس کے لیے کوشاں ہوگا؟ کون کوششیں کرے گا؟ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم ماضی کی غلطیوں کو ابھی تک دوش دیتے چلے آتے ہیں کہ ایسا ہوا، وہاں پر ایسا ہوا، اس وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں کہ وہاں پر جو ہمارے آبا و اجداد تھے انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں صحیح سے دیکھا نہیں، لوگوں کو پرکھا نہیں، اور ملک کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں فتوے دینے لگ گئے۔ اس وجہ سے ہم پریشان ہیں، اس وجہ سے پریشان ہے کہ تقسیم ہند ہو گئی، اور ہمارا جو کریمی لیئر تھی، جو اچھے لوگ تھے، وہ مائگریٹ کر گئے ہمارے پڑوس میں۔ ہم اس وجہ سے پریشان ہیں۔ ہم اس وجہ سے پریشان ہیں کہ مغلیہ سلطنت چلی گئی اور انگریز یہاں پر آ کر کے مسلط ہو گئے، اور اس کے بعد میں ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں رہا، ہم پوری طرح سے بیکورڈ ہو گئے، ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں رہا۔ ہم اس وجہ سے پریشان ہیں؟ نہیں، ہم اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم نے اپنے نسب العین کا انتخاب نہیں کیا، ہم نے گولز نہیں بنائے، ہم نے اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا، ہم نے نہیں سوچا کہ ہمیں مستقبل میں کن چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہوگی، کن مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور ایون آج کی ڈیٹ میں ہمارے یہاں نوجوانوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں بیدار ہو رہی ہے کہ مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے کن چیزوں کے لیے ہمیں کوشاں ہونا ہوگا۔ ہم دین اسلام کو بحیثیت مذہب کے قبول کرتے ہیں، ہم بحیثیت دین کے قبول نہیں کرتے۔ جس دن ہم دین کو بحیثیت دین کے کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اسلام کو بحیثیت دین کے قبول کر لیں گے، اس دن ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا اس میں ایک کانسیپٹ ہے، اس میں اختلاف ہے دونوں میں، دین اور مذہب میں فرق ہے، اور اس فرق پہ کبھی ہم بات نہیں کرتے۔ مذہب
تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، تین چیزوں پہ کنسسٹ ہوتا ہے: عقائد، عبادات، رسم و روایات۔ جو آپ جتنے بھی آج کنٹمپریری ریلیجن ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی عصر حاضر کے مذاہب ہیں، آپ سب کا مطالعہ کریں، سب کے یہاں یہ چیزیں موجود ہیں، سب ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ ان کے یہاں عقائد بھی ہیں، کسی کو بھی لے لیجیے، کرسچینٹی کو لے لیجیے، جیوڈیزم کو لے لیجیے، ہندوازم کو لے لیجیے، بدھزم کو لے لیجیے، کسی بھی مذہب کو لے لیجیے۔ ہمارے یہاں بھی یہ مذہب کا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسم و روایات ہیں، لیکن بحیثیت دین کے تمام مذاہب کے اندر صرف مذہب میں اس کے بعد میں ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی مذہب میں سیاسی کنسٹرکشن نہیں ہے کہ سیاست کے اصول و ضوابط نہیں بتائے گئے، سیاست کس طرح سے کی جائے گی۔ کسی میں بھی قوم میں معاشی کنسٹرکشن نہیں ہے، معاشیات کس طرح سے ہوگا، اکنامک سسٹم کیا ہوگا۔ کسی بھی مذہب میں سیاسی کنسٹرکشن نہیں ہے، سیاست کے مسائل نہیں بیان کیے گئے، اس کے معاشرت کے مسائل نہیں بیان کیے گئے کہ کس طرح سے ایک معاشرہ رہے گا۔ ہمارے یہاں تین چیزیں نہیں بلکہ 6 چیزیں، ہم تین چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ ہم عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اس کا نبی بھی مانتے ہیں، اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادات کے زمرے میں بھی پورے ہیں۔ ہم رسومات اور ریچولز کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں کہ نکاح اور طلاق اور بچے کی پیدائش کے سلسلے میں جو اس وقت ہوتی ہیں کہ اس کے کانوں میں اذان، اور ساری چیزیں یہ رسومات میں آتی ہیں، ان سب چیزوں کا پوری طرح سے ہمارے یہاں خیال کیا جاتا ہے۔ ہم تین چیزوں سے کٹ گئے، اور تین چیزوں سے کٹنے، جن چیزوں سے کٹے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلی چیز معاشرت کہ معاشرت ہماری کیسی ہوگی، معاشرت کا اسٹرکچر کیا ہوگا، اسلامی معاشرت کیا ہوگی، کہ جو دین جس چیز کو پیش کرتا ہے، جو اسلام جس چیز کو پیش کرتا ہے، ان سے چاہتا ہے کہ معاشرت بھی آپ کی اسلامی ہونی چاہیے۔ آپ کو کہیں بھی یہ چیز نہیں ملے گی، کسی بھی مذہب میں آپ اگر کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا چاہیں، تقابلی مطالعہ کرنا چاہیں مذاہب کا، تو آپ کو نہ کرسچینٹی میں، نہ جیوڈیزم میں، نہ ہندوازم میں، نہ بدھزم میں، کسی بھی ریلیجن میں یہ نہیں ملے گا کہ ہمارا معاشرہ کس طرح کا ہوگا۔ معاشرتی زندگی کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا۔ ہمارے یہاں یہ قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں مینشنڈ ہیں کہ کس طرح سے، کہ سب سے پہلا جو معاشرے کا نظام ہوگا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سارے کے سارے انسان برابر ہیں، کسی کو کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی مرد کو کسی عورت پر تخلیقی طور پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی پیسے والے کو کسی غریب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یہ معاشی نظام ہمارا بنایا گیا، معاشرتی نظام ہمارا بنایا گیا۔ اس کے بعد میں سیاسی نظام، حاکمیت اللہ کی ہوگی، حکومت اللہ کی ہوگی، اور انسان اس کا خلیفہ ہوگا۔ ہمارے یہاں جو آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر، معاشرت جو ہماری ہے وہ کس کی ہے؟ جس طرح سے ہندو رہتے ہیں، جس طرح سے عیسائی رہتے ہیں، جس طرح سے یہودی ہیں، معاشرت بھی ان کی ہم نے لی ہوئی ہے۔ جس طرح سے ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہم بالکل اس چیز کو فراموش کر چکے ہیں کہ اسلام کی ایک معاشرت بھی ہے۔ ہم ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے، بالکل دھیان نہیں دیتے، اور ہم کبھی ذہن میں سوچتے بھی نہیں، اور خود کو بہت دیندار تصور کرتے ہیں کہ ہم تو دین والے ہیں، ہم تو نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، لہٰذا معاشرت کا مسئلہ ہمارا ختم ہو گیا۔ ہم نے چیزوں کو قبول نہیں کیا، ہم نے اسلامی معاشرت کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد میں آتا ہے سیاسی نظام۔ سیاسی نظام کل کائنات اللہ کی، حاکمیت اللہ رب العزت کی، انسان اس کا خلیفہ، اور انسان کی حاکمیت نہیں ہوگی۔ ہمارے سامنے جو آج فارمز آف گورنمنٹ ہیں، اگر آپ پولیٹیکل سائنس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ ڈیموکریسی، یا تو ڈیموکریسی ہوگی یا تھیوکریسی ہوگی۔ ڈیموکریسی میں کیا ہوگا؟ انسان کے ذریعے نمائندہ کردہ افراد ہوں گے جو خود نظام بنائیں گے، اللہ کا نظام وہاں پر غالب نہیں ہوگا۔ انسانوں کے ذریعے بنایا گیا نظام انسانوں پر نافذ کیا جائے گا، اور ہم نے اس چیز کو قبول کیا، ہم نے جمہوریت کو قبول کیا۔ علامہ اقبال نے نہیں کہا صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ ملوکیت کیا چیز ہے؟ اسلام میں خلافت کا کانسیپٹ ہے۔
یہ بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، تو میں اس میں نہ جا کر کے آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ ڈیموکریسی کو ہم نے قبول کیا، سیکولرزم کو ہم نے قبول کیا۔ سیکولرزم کیا ہے؟ لادینیت کیا چیز ہے؟ آپ کے اپنے مسائل ہوں گے، آپ کا عقائد میں آپ کو آزادی ہے، عبادات میں آپ کو آزادی ہے، آپ یہاں رہیے، ہندوستان کے اندر رہیے، آپ امریکہ کے اندر رہیے، آپ یورپ میں رہیے، آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کے عقائد ہیں، آپ عقائد پہ پابندی رکھیے، آپ کے جو رسم و روایات ہیں، جو ریچولس ہیں، ان کو فالو کریے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، آپ آرام سے پوری طرح سے فالو کریے۔ لیکن جو اقتصادی مسئلہ ہوگا، جو معاشی مسئلہ ہوگا، اس کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا، جو ہمارا ہوگا۔ انٹرسٹ کا نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے، کیا یہ اسلام کا مسئلہ ہے؟ کہاں گیا اسلام کا نظام اقتصادیات؟ ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، ہم نے پس پش ڈال دیا، ہم نے اس کی کبھی نمائندگی نہیں کی، ہم نے لوگوں کو سامنے پیش نہیں کیا، اور جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا یا تو انٹرسٹ پہ ہے یا پھر جاگیردارانہ نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ہم اس کے لیے کبھی نہیں بولتے کہ ہمارا اپنا معاشی نظام بھی ہے، کبھی نہیں بولتے۔ اور وہی چیزیں جو آج ہندوازم کے اندر جو ان کا نظام ہے، جو معاشی نظام ان کا ہے، وہی کرسچنس کا ہے، وہی ہمارا ہے، ہم اس میں برابر ہیں۔ معاشرت میں بھی ہم برابر ہو گئے، سیاست میں بھی ہم برابر ہو گئے، ہر چیز مطلب جو بحیثیت مذہب کے ہم نے دین کو، اسلام کو قبول کیا، بحیثیت مذہب کے ہم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمیں اتنی آج تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ انگریزوں کے دور میں ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ بلکہ فتویٰ کیا ہے، انہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ جو یہاں پر کالونیزم ہے، جو یہاں پر ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں انگریز، لہٰذا ان کو تشویش میں نہ ڈالا جائے۔ یہ ہمیں تو نماز پڑھنے دے رہے ہیں، ہمیں تو روزہ رکھنے دے رہے ہیں، ہمیں اپنے ریچولس ادا کرنے دے رہے ہیں، تو ان کو تشویش میں نہ ڈالا جائے، بلکہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو اس وقت علامہ اقبال نے کہا ہے، ہند میں ملا کو جو سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، کہ صرف نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، کہ ہمیں صرف اگر نماز کی اجازت دے دی گئی، ہمیں صرف اگر زکوٰۃ دینے کی ادائیگی کی اجازت دے دی گئی، ہمیں اپنے جو آئلی قوانین ہیں، حتی الامکان کچھ نہ کچھ اس میں بھی انکروچ ہو رہا ہے گورنمنٹ کا، اس کی اگر اجازت دے دی گئی تو ہم یہ تصور کرنے لگ جاتے ہیں کہ اسلام آزاد ہے۔ ہر طرح سے انہوں نے ہم کو جکڑا ہوا ہے، صرف اس کی اجازت ہے کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، عقائد پہ پابندی کر سکتے ہیں، اپنے رسم و روایات کرتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو جائیے اور اس چیز کی ڈیمانڈ کریے کہ ہم کو اسلامی معاشرت چاہیے، ہم کو اسلامی سیاست چاہیے، ہم کو اسلامی سماج چاہیے، تو اس کے لیے لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگ جائیں گے کہ آپ اسلامی اقتصادیات کی بات کرتے ہیں، آپ اسلامی معاشیات کی بات کرتے ہیں، کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ جو معاشیات آج دنیا کے اندر ہے، جو اکنامکس آج کل چل رہی ہے، اسی کو فالو کرنا پڑے گا، آپ نہیں کر سکتے، آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہوتی رہے۔ کتنی روایات ہمارے اندر کیسی اغیار کی داخل ہو گئیں، اور ہم ان کو قبول کرتے چلے گئے، ہم نے کبھی ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا۔ ہماری سیاست آج کہیے لوگوں میں کھڑے ہو کر کے کہ ہم ڈیموکریسی بلیو نہیں کرتے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، کون آپ کی بات سننے جائے گا؟ کوئی نہیں سننے جائے گا، اور آپ کر کے اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کہاں سے لوپ ہولس ہم نے دیے ہیں کہ مسلسل وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے چلے آئے، اور آج کے دور میں کہ ہم ایسے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جتنے مرضی ہو وہ ایکٹس پاس کرتے ہیں، جتنے مرضی ہو وہ امینڈمنٹ کرتے ہیں، اور ہم پھر صرف اسی مسائل میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے نماز میں آمین بالجہر ہو یا آمین بالسر ہو، قراءت خلف الامام کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ تھوڑے مسائل میں ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر کے ہمارے پاس نہ تھنک ٹینک ہے، نہ سوچنے والے افراد ہیں، نہ ہمارے پاس انٹلیکچوئلس کا طبقہ ہے کہ بیٹھ کر کے ان چیزوں کو ڈیبیٹ کریں۔ حالات کے تناظر میں صرف آپ کو اتنا بتایا جائے کہ آج ہمارے سامنے مختلف بہت پریشان کن حالات جن سے ہم نے برداشت آزمائے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے برباد کیا جا چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو جس طرح سے آج 2 چینلز ہیں نظام تعلیم کے، یہ اسلامی نظام تعلیم نہیں جس کو ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ اسلامی نظام تعلیم، یہ غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہمارے سامنے۔ کیا کبھی آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ وہاں پر اس طرح کے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ایجوکیشن کو، یہ عصری علوم ہے، یہ دینی علوم ہے، یہ ماڈرن ایجوکیشن ہے، یہ اسلامک ایجوکیشن ہے، کیا اس طرح سے کبھی ڈیوائڈ اس کو کیا گیا؟ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کہ ان کو ناکارہ کرنا ہے، ان کو ناکام کرنا ہے، اس وجہ سے ایک چینل چلایا گیا مدرسے کا، ایک چینل چلایا گیا اسکولز کا، دونوں اپنے آپ میں نامکمل ہیں۔
مدرسے کے طالب علم سے جب آپ پوچھیں گے کہ اقتصادیات پہ بیان کیجیے، آپ اکنامکس کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ بیان کیجیے، اور اسلام میں اکنامکس کیا ہے، اس کی جو جڑیں ہیں وہ بتائیے، اس کے کانسیپٹس بتائیے، تو وہ نہیں بتا پائے گا۔ آپ سیاست کے بارے میں پوچھیے، مدرسے کا طالب علم نہیں بتا سکتا، اس کے بارے میں اس کو جانکاری نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ڈیموکریسی اور سیکولرزم کی کیا مطلب ہے۔ یہ سیکولرزم کا کانسیپٹ اللہ رب العزت سے سب سے بڑی بغاوت ہے، جہاں پر یہ کہا گیا کہ کہاں کسی بھی ریلیجن کی سپرمیسی نہیں ہوگی، جہاں پر یہ کہا گیا کہ انسان کے اپنے معاملات جو ہوں گے انفرادی سطح پر، ان کو روزہ، نماز، حج، عقائد اور روایات، وہاں تک تو اسلام کی گائیڈ لائنس ہوں گی، لیکن جب معاملہ آئے گا سیاست کا، جب معاملہ آئے گا سماج کا، جب معاملہ آئے گا معاشیت کا، تب وہاں پر مذہب کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ لہٰذا اس میں اسلام کو، اس میں مذہب کو انکروچ کرنے کی بالکل گنجائش نہیں، لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ ہم چیزیں قبول نہیں کر سکتے۔ وہاں پر مدرسے میں کیا پڑھایا گیا؟ وہاں پر دنیا سے بالکل غافل رکھ کر کے کوئی چیز ڈیبیٹ کے بھی لائق نہیں، اور کسی بھی مدعے پر صحیح طور سے جو اپنی اسٹڈی کریں ان کی بات چھوڑ کر کے، کہ افراد وہاں پر ایسے تیار ہوتے ہیں جو کنٹمپریری ورلڈ میں جن کو ایگزسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ جن سے نابلد ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ افراد ہیں جو اسکولس اور کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ میں کیا معاملات ہیں؟ آپ ان سے ثنا سنیے، آپ ان سے نماز کے مسائل سنیے، وہ کچھ نہیں جانتے، ان کو بالکل کاٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ آپ ان سے بہت دور نہ جا کر کے آپ ان سے دعائیں سنیے، جو دعائیں مسنونہ ہیں یا نماز کی دعائیں ہیں، وہ پوری نمازوں کی دعائیں نہیں یاد ہوتی ہیں، صورتیں 4-5 زندگی بھر یاد ہوتی رہتی ہیں، اس کے علاوہ توفیق نہیں ہوتی کہ یاد کی جائے۔ یہ 2 سسٹمز جو چلائے گئے، یہ 2 چینلز جو چلائے گئے، یہ جان بوجھ کر کے ہمارے خلاف سازش کی گئی، اور دونوں کو انکمپلیٹ رکھا گیا، دونوں کو انکمپلیٹ رکھا گیا۔ لہٰذا مدرسے کا نکلا ہوا ایک طالب علم، وہ دنیا کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا، وہ سیاست نہیں جانتا، وہ اکنامکس نہیں جانتا، وہ سائنس اور فزکس اور بایولوجی، ان سب سبجیکٹس جو بہت ضروری ہیں ان سب کو نہیں جانتا۔ اور مدرسے کا جو اسکول سے نکلا ہوا طالب علم ہے، وہ دین کے عقائد کے سلسلے میں بھی اس کی جانکاری اور اس کی معلومات مکمل نہیں ہوتی۔ اب دونوں نامکمل، دونوں سماج کے لیے کاٹ دیے گئے، دونوں اپنے سماج کے لیے نامکمل ہیں۔ یہ ایک سازش کے تحت ایسا کیا گیا۔ اب بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اس چیزوں کو کبھی ہم نے انالائز نہیں کیا، کبھی ہم ان چیزوں پر ہم نے غور نہیں کیا، کبھی ہم نے ان چیزوں پر توجہ نہیں کی۔ دشمن ہمارے خلاف چال چلتے رہے، ترک کے اکے پھینکتے رہے، ہم ان کی سازشوں کا شکار ہوتے رہے، ہم نے کچھ نہیں کرا، ہم خاموشی کے ساتھ میں ان کی سازشوں کا شکار ہو کر کے اس نہج پہ آئے کہ ہم کسی لائق نہیں رہ گئے۔ ہم نے کبھی فتاوے ہمارے یہاں بہت آئے، ہر چیز کو لے کر کے فتوے آئے، تعلیم کو لے کر کے، مخلوط تعلیم جو ایک ساتھ میں ایجوکیشن ہوتی بچے اور بچیوں کی، لڑکے لڑکوں کی، اس کے بارے میں بہت سارے فتاوے کی ساتھ میں بیٹھ کر کے پڑھنا، جائز ناجائز کا مسئلہ وہاں پر کھڑا کیا گیا کہ یہ ناجائز ہے، ساتھ میں نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں تھنک ٹینک نہیں تھا، ہمارے یہاں دور اندیشی نہیں تھی، عاقبت اندیشی نہیں تھی، کہ جب اس طرح کی باتیں کی گئی، جائز ناجائز کا مسئلہ کھڑا کیا گیا، تو ہمیں اسی ٹائم پہ اس کا ایک الٹرنیٹ چاہیے تھا، ہمیں متبادل چاہیے تھا کہ اگر جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے، اگر ساتھ میں بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں ایسا نظام تعلیم بنانا چاہیے جہاں پر دونوں کو الگ پڑھایا جا سکے۔ اس کے لیے ہم کبھی تیار نہیں تھے، ہم نے کبھی اسکولس اور کالجز نہیں بنائے جہاں پر بچے اور بچیوں کو صحیح طور پر اسلامک انوائرمنٹ میں، اسلامک ماحول میں تعلیم دی جائے اور دونوں کو الگ رکھا جائے۔ ہم نے اس کے لیے کوششیں نہیں کی۔ ہماری کوششیں کس لیے تھیں؟ ہمیں کوششیں صرف اس لیے تھیں کہ ہم فتویٰ نویسی کرتے رہیں، ہم فتویٰ بازیاں کرتے رہیں، لوگوں پر فتویٰ لگاتے رہیں، لوگوں کو ان مسائل میں الجھائے رکھیں۔ ہم نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا۔ ہم نے بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں کتنے فتوے آئے، کتنے مسائل کھڑے کیے گئے، کتنی کنڈیشنز لگائی گئی ان کے پڑھنے کے لیے، لیکن ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کی اہلیہ کسی ہاسپٹل میں بھرتی ہو یا اس کے کوئی بھی افراد گھر کے بھرتی ہوں تو اس کا چیک اپ کوئی عورت کرے۔ اب ہم نے تو اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں، تو کون لوگ اس کا چیک اپ کریں گے؟ کس کے ذریعے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا؟ ہم نے تو فتوے لکھے، ہم نے تو فتوے شائع کیے، ہم نے کبھی لاہ عمل تیار نہیں کیا، کبھی ہم نے اس چیز پہ زور نہیں دیا کہ اگر ہم ان چیزوں کو آج صرف فتوے دیتے ہیں، فتوے دینا کوئی غلط چیز نہیں ہے، یا فتوے نویسی کوئی بہت ایسا جس کو کرٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے پاس میں ایسا انٹلیکچوئلس کا وہ طبقہ نہیں تھا جو مستقبل کے لیے کوشاں ہوتا، جو مستقبل کی چیزوں کو سوچ سکتا۔
جو اس چیز پہ بھی زور دیتا کہ ہم نے اگر حرام کا فتویٰ دیا ہے تو ہمارے پاس میں بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت نوازا ہے، ہمارا سیپریٹ اسکول ہوگا، ہمارا سیپریٹ کالج ہوگا، جہاں پر ہم سپریشن کے ساتھ میں جہاں پر بچیوں کو الگ طرح سے تعلیم دیں گے اور ان کو باصلاحیت بنائیں گے، ان کو تعلیم یافتہ کریں گے، ان کو لٹریٹ کریں گے، اور بہت ساری چیزیں جو آج کے زمانے میں ضروری ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں، کیونکہ انہی سب چیزوں کی وجہ سے کہ ہماری سوچ مستقبل کو لے کر کے نہیں ہوئی۔ لہٰذا آج کے زمانے میں جب ہم پوری طرح سے شکار ہیں، ظلم کا شکار ہیں، ہمارے اوپر مختلف قسم کے عذاب کی صورت میں بہت سارے مسائل ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو اس کے لیے تیار ہونا ہوگا، اور بالخصوص نوجوانوں کو جو خواب غفلت میں سرمست ہیں، جو مدہوش ہیں ابھی تک، کہ ان کو فکر نہیں ہے مستقبل کی، جو مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ سوچیں کہ مستقبل میں کیا معاملات ہمارے ساتھ میں واقع کیے جائیں گے، کیا سلوک واقع کیا جائے گا۔ ابھی بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اس مسئلے کو لے کر کے کہ آیا ہندوستان کو ہندو راشٹر گھوشت کیا جائے گا، ڈکلیئر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اس کو بیس بنایا جا رہا ہے کہ جہاں پر 60 اور 40 کا ریشیو ہوتا ہے، 60% جہاں پر پاپولیشن جس ریلیجن کو ہوتی ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ وہ وہی ملک ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پر کرسچین کی 60% آبادی ہے، اس کو کہہ دیا گیا کہ وہ کرسچین ورلڈ ہے، کرسچین کنٹری ہے، ملک ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان میں اندر یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ یہاں پر 85% مسلمس ہیں، تو یہاں پر ہندو ملک کیوں نہیں؟ اور یہ اللہ نہ کرے اس طرح کے حالات مستقبل قریب میں پیش آتے ہیں تو ہمارے ساتھ میں کیا لاحِ عمل ہوگا؟ ہمارے پاس میں کوئی تیاری نہیں ہے، ہم کچھ نہیں سوچتے، ہمارے ساتھ میں ہمارے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات پیدا نہیں ہوتے کہ ہم کیا ان حالات کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے یا ان حالات سے کس طرح سے نبرد آزما ہوں گے۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کو بہت سنجیدگی اور سیریسنس کے ساتھ میں لینے کی ضرورت ہے، اس چیز کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے کہ ہم بیٹھ کر کے ہمارے جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، اس چیز کو سوچے کہ ہم سے کہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم کن غلط راستوں پر جا رہے ہیں، اور اگر مسلسل ان راستوں پر جاتے رہے تو ہمارے ساتھ میں کس طرح کے معاملات درپیش آئیں گے اور ہمارے ساتھ میں کس طرح کا سلوک واقع کیا جائے گا۔ اگر ہم اب بھی بیٹھ کر کے نہیں سوچتے اور اب بھی غور و فکر نہیں کرتے اور بالخصوص پڑھائی کی طرف توجہ گامزن نہیں کرتے تو ہمارے لیے مستقبل میں حالات بہت زیادہ ناسازگار ہوں گے کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ کی پالیسیز، گورنمنٹ کے ایکٹس، گورنمنٹ کے امینڈمنٹ پوری طرح سے اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ وہ بالخصوص اس امت کو، اس قوم کو پوری طرح سے حاشیے پر لانا چاہتی ہے، اس قوم کو پوری طرح سے سائڈ میں لانا چاہتی ہے۔ پھر اللہ نہ کرے ہمارے حالات اگلے اپ کمنگ 20 سالوں میں 30 سالوں میں وہ ہوں گے جو روہنگیاز کے ساتھ میں ہوئے تھے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ میں یہ معاملات ہوں کہ ہمیں کوئی ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دے، کوئی ہمیں نیگلیکٹ کر دے کہ ہم اپنے ملک میں نہیں لیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ مستقبل قریب میں ہمیں اپنے آبائی مسکن کو چھوڑنا پڑے۔ اللہ سے پناہ مانگیے، 1000 بار پناہ مانگیے، اللہ سے دعا کریے کہ اس طرح کے حالات نہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں اپنے آپ کا جائزہ بھی لیجئے، اپنے آپ کا احتساب بھی کیجئے، خود سیلف انالائز بھی کیجئے خود کو کہ ہم ابھی تک کن چیزوں میں مست ہیں اور کن چیزوں میں اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں۔ ہمارے جو مخالفین ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ان کے جو نوجوان ہیں، وہ باوجود اس کے کہ حکومت ان کی ہے، باوجود اس کے کہ وہ پالیسی میکرز ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی حکمرانی ہے، اس کے بعد بھی وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی بہت کوششیں کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم عروج کی طرف مسلسل بڑھتے رہیں۔ ہم ان کے مقابلے میں بہت زیادہ پسماندہ ہو چکے ہیں، حقیقت ہے بالکل، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کوششیں نہیں کر رہے ہیں، ہم انفرادی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی صلاحیتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنا پیسہ، اپنی جاگیر اور کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جب تک کہ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، جب تک کہ خود کو قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا اور ہم مستقبل کو اس طرح سے نہیں دیکھیں گے، ہم مستقبل پر صحیح طور سے نظر نہیں ڈالیں گے، ہم اسی طرح سے ستائے جاتے رہیں گے
اور مسلسل حالات ہمارے خراب ہوتے چلے جائیں گے، بہت زیادہ ناسازگار حالات ہیں اور اس سے بھی زیادہ ناسازگار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو سر جوڑ کے بیٹھیے، اس چیز پہ فکر کریے کہ کس طرح سے حالات کو ٹیکل کیا جائے، کس طرح سے ہمیں اسٹریٹجی بنائیں کہ مستقبل میں ہم صحیح معنوں میں ہم قوم کی ترجمانی کر سکیں، یا قوم کی صحیح راستوں پر اس کو ڈائریکٹ کر سکیں اور صحیح ڈائریکشن پہ لے جا سکیں۔ ہم حالات کا شکوہ کرتے رہیں گے، ہم حکومتوں کا شکوہ کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو کبھی بیٹھ کر کے انالائز نہیں کریں گے، تو پھر حالات دیگرگوں ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم بیٹھے اس چیز کی فکر کریں کہ کہاں پر ہماری غلطیاں ہوئی تھیں۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، میں بہت زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا، میں ایک آدھے واقعات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ آج جو ہندوازم کا عروج ہے وہ اپنے پیک پر ہے۔ یہ بار بار مسئلہ اٹھتا ہے کہ اس کی وجہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے جو ایکسٹریمسٹ جو طبقہ ہے جو بالکل نہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر یہ بلیم لگا جاتا ہے کہ ان کے یہاں شدت پسند افراد ہیں۔ اس کی وجہ سے آج ہندو جو لوگ ہیں، جو ہندوازم ہے، اس کو عروج ملا، اور اس کی وجہ سے آج وہ آگے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ یقین جانیے کہ آزادی سے لے کر کے آج تک یا اس سے بھی پہلے فاؤنڈیشن ڈیٹ پہ چلے جائیے بی جے پی کی، وہاں پر بھی وہاں سے جو مسائل شروع ہوئے تھے، یا اس سے بھی آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہسٹری اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، پنڈت دیانند سرسوتی کو پڑھ لیجئے، آپ آریہ سماج کو پڑھ لیجئے، آپ جتنے بھی جو تحریکیں شروع ہوئی ہیں، انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، اور کس طرح سے مسلسل کوششیں چل رہی ہیں ٹارگٹ کرنے کی، اور آج وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ کانسٹیٹنٹ اسمبلی جو بنائی گئی تھی، اس میں ایسے افراد موجود تھے جن کی ذہنیت ایسی تھی کہ وہ مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ کانسٹیٹنٹ جو آئین ہے، جو ہمارے ملک کا دستور ہے، اس ٹائم پہ جب اس کو بنایا جا رہا تھا، ڈرافٹنگ کمیٹی کے ممبرس ایسے تھے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو یہاں پر بالکل ایگزسٹ نہ کرنے دیا جائے، مسلمانوں کی موجودگی ان کو ہڑتی تھی، اور وہ اس چیز کا اعلان کرتے تھے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک پیرا پڑھ کے سناتا ہوں جو اس کو لکھا تھا شنکر شکلا نے، جو اس ٹائم پہ پریمیئر جو سینٹرل پروونس ہوا کرتا تھا، اس کے پرومیننٹ تھے، اور کانگریس کے فرسٹ مہاراشٹرا کے وہاں کے سی ایم رہے ہیں، مکھ منتری رہے ہیں۔ انہوں نے اس ٹائم پہ ایک کلیان میگزین چھپتی تھی، اس کے 1947 کے ایڈیشن میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور اس آرٹیکل میں انہوں نے کیا چیزوں کا اعلان کیا تھا کہ ہندوستان کو جب فارمیشن ہو وہ کس طرح سے ہو۔ ہندوستان شوڈ بیکم اے ہندو راشٹر، ہندوستان شوڈ بیکم اے ہندو راشٹر۔ پہلا پیرا ان کو سمجھیے کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بننا چاہیے، اینڈ اس اسٹیٹ ریلیجن شوڈ بی ہندو۔